فسخ نکاح ہے۔ پھر ایک دفعہ والد صاحب نہ گفتگو ہوئی ہے کہ کوئی فتویٰ دینا ہے، تو انہوں نے ماں ہے تو ہاتھ ہولا رکھ کہ اس برابر برابر دلیلاں نے اس طلاق ریجی کرو۔ پھر یہ گل آگے پیچھے ہو گئی۔ اس طرح ہوا ہے کہ حالیہ تقریباً کوئی مہینہ پہلے میرے کو فتویٰ آیا ہے کہ فتویٰ اس طرح آیا کہ وہ خلا عدالتاں میں کر آئے، اتنے آ کے انہوں نے آیا جی فتویٰ دیو کہ اسی رجوع کر سکنے ہیں عدت اندر، اگر اسی رجوع نہ کر سکتے اسی دوبارہ نکاح کر سکنے ہیں۔ تو ماں چونکہ اس پہلے دا بھی تردد ہے تھوڑا جا، میں آیا چلو اس انہوں نے ٹائم چاہ دیتا ہے جرا سے وضاحت کرا۔ میں پھر سید رحمان صاحب ہاں فون کیتا ہے، انہاں کرتے رہے، انہاں دا نمبر نہیں ملیا۔ سید رحمان صاحب آیا یار خلا فسخ نہیں اطلاق ریجی سوائے اس کہ اس رجوع نہیں ہو سکتا عدت، البتہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ میں انہیں آیا جی تسی کلیئر کرو، وہ ماں نے میں کسی جگہ باہر ہاں لیکن میں واپس چلنا۔ پھر انہوں نے ماں کوئی گھنٹے پونے گھنٹے بعد پھر دوبارہ آپ فون کر کے انہیں آیا جی کہ تو فتویٰ چاہ دے طلاق ریجی، اگرچہ میں فتویٰ نہیں دیتا طلاق ریجی دا۔ اس دوران پھر عبدالمقید صاحب نال رابطہ ہوا ہے، انہیں آیا یار میں آپ فتویٰ لکھا ہے کہ خلا فسخ ہے۔ کھلے پہ جان سارے مسائل ہے، اس کا بھی میں متردد ہاں، تو میں سوچا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ سارے علماء کو لانا ہے، تو اس لیے الحمدللہ ضلع ہری پور وچ ذمہ داری اصل کندھیاں تے تے کیوں نہ سارے بلا کے ایک سٹنگ ہوئے کہ جس ایک چیز بالکل کھل کے آوے تاکہ آندہ جس کو بھی مسئلہ جلے تے وہ کلیئر ہوئے، یہ رائے مسئلہ موقف ہوئے۔ ایک دوسرا ہے کہ ہر گل نتھر کے آوے۔ اب سوال ہے نمبر ایک کہ خلا طلاق یا فسخ ہے؟ اگر طلاق ہے تو کیڑی طلاق ہے؟ اور اگر فسخ ہے تو اس فسخ کے مراد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نمبر 3 سوال یہ ہے کہ کیا کھلے بچ صرف مار ہی واپس کرنا ہے یا زائد یا کم مال ہوتے بھی کھلا ہو سکتا ہے؟ اگر ایک عورت کھلا چاہتی ہے لیکن مرد اساں کھلا نہیں دینا چاہتا، عورت اساں آتی ہے میں تو مار بھی واپس کرنی ہے، میں تو اور اضافی مال دینی ہے، یا عورت نے مار استعمال کر کے دے کھلا بھی ہو کہ دی لیکن مار کم کر چھوڑ دی، تو اس ہوتے کم یا زیادہ مار ہوتے بھی کھلا ہوتا ہے۔ ایک کوشچن ہے۔ دوسرا کوشچن ہے میرا آج کل کے دورے بہت زیادہ ہے، کیا خلا بغیر سلطان تو ہو سکتا ہے؟ یعنی موجودہ زبان میں جج تو بغیر خلا ہو سکتا ہے یا جج کو فیصلہ کرنا لازمی ہے؟ اور تیسری یہ کہ خلے کی جڑی دوئی ہے عدت ہے یہ کتنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، سوال پھر دوبارہ دہرا چھوڑا۔ نمبر 1 خلا طلاق ہے یا فسخ ہے؟ نمبر 2 خلا مار کولوں کم یا زیادہ مال ہوتے بھی عورت دے کے کر سکتی ہے؟ نمبر 3 اگر خلا فسخ ہے تو کہڑا فسخ ہے دوبارہ نکاح انہاں دا ہو سکتا ہے؟ نمبر 4 کہ خلا صرف ججی کولو سی یا سلطانی کولو سی یا اپنے تے دوئے رضامند ہونے تے خلا ہو سکتا ہے؟ اور نمبر 5 کھلے تو بعد جڑی عدت ہے وہ کتنی عدت ہے؟ یہ اہم سوال ہے نا، یہ کتنی اس تے بحث ہو سی۔ اب مسئلہ ہے کہ اس طرح میں کہ مسئلے اس لیے تک نہیں کھلو لگے جانوں نے اسی 2 گروپ نہ بڑھا کے نا میرے 2 گروپ بڑھا کے نا ایک پاسے کوئی فسخ والے ہو جاؤ تو ایک پاسے ریجی والے ہو جاؤ، اس والے طلاق والے، تاکہ ہر گل کھل کے سامنے آ رہے، پھر آخر تک کوئی جڑا بھی فیصلہ ہے اسا کر کے ایک متفقہ کر کے انسان کیا عبدالمقید صاحب ٹھیک ہے؟ تے خیال ہے اتنی بڑی مجلس نہیں ہے کہ اس وچ اسی 2 فریق بنا، ہر آدمی اپنی رائے چاہتے سی، فریق کا فائدہ ہے اسی نا، ہر چیز اندروں کھل کے باہر آس دیکھو جی انجو کرسا نا اس ہر چیز کھل کے باہر آسی۔
ہر چیز کھل کے باہر آ سکتی. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਫਸਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ فسخ مکو میرا بھی فسخ ہے لیکن میں رجی والے طلاق بائنا والے پاسے طلاق والے پاسے آنا ٹھیک نہ میں طلاق پھر سارے ایک ہی پاسے جنا گل ہی نہیں کھلتی نا تسی شیخ کرو شروع پھر جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم مدرسہ تقویۃ الاسلام السلفیہ کا کام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ کی دعوت پر ایک اہم مسئلہ پہ بحث کے سلسلے میں جمع ہیں تمام علماء کرام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلہ میں حق کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. زیر بحث مسئلہ خلا کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے 6 سوالات بنائے گئے ہیں. پہلا سوال جو بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خلا طلاق ہے یا فسخ ہے. تو اس پر میرے علم کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں خلا جو ہے یہ فسخ ہے اور اس کے بعد یعنی عدت کے اندر یا عدت کے بعد جس خاوند سے بیوی نے خلا لیا ہے اس سے نکاح جدید ہو سکتا ہے رجوع نہیں ہو سکتا. اب اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ عز و جل نے طلاق کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان کہ طلاق 2 دفعہ ہے اس کے بعد روکنا ہے اچھے طریقے سے یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ. بہرحال یہاں طلاق کا ذکر ہے کہ 2 دفعہ ہے یعنی طلاق رجعی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. اب اس آیت میں علماء کرام جانتے ہیں ترجمے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے خلا کا ذکر کیا ہے کہ عورت سے طلاق کی صورت میں خاوند تو کوئی چیز نہیں لے سکتا لیکن اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون اس کو اپنی حدود قرار دیا ہے. اب جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق کا ذکر کیا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا اگر وہ اس کو تیسری طلاق دے دے تو پھر کسی اور خاوند سے نکاح کے بغیر وہ حلال نہیں جس طرح علماء جانتے ہیں. یہاں سے بہت سارے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ پہلے اللہ نے 2 طلاقوں کا ذکر کیا ہے درمیان میں خلے کا اور پھر اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر کیا ہے جو اس چیز کی دلیل ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے کیونکہ پہلے 2 طلاقیں پھر خلا پھر تیسری طلاق ہے. تو اس میں بہت سارے مفسرین کا یہ استدلال ہے کہ اگر خلا کو طلاق شمار کرو تو قرآن کریم کے اس ترتیب سے 4 طلاقیں بن جاتی ہیں. 2 کا ذکر پہلے ہے ایک درمیان میں خلا ہے ایک تیسری طلاق ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. اس طرح بہت سارے مفسرین کی تفاسیر میں یہ بات موجود ہے. تو اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے چونکہ اس کا ذکر 2 طلاقوں کے بعد اور تیسری سے پہلے یعنی درمیان میں ہے جو اس چیز کی دلیل ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے. پھر دوسری دلیل جو اس میں علماء کرام پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خلا اور طلاق
یہ اپنے احکام میں بھی مختلف ہیں۔ مثلا طلاق کے لیے یہ شرط ہے کہ ایسے طہر میں خامد بیوی کو طلاق دے جس میں اس نے جماع بستری نہ کی ہو، یا حالت حمل میں دے، جبکہ خلا کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ خلا بھی ایسی صورت میں ہوگا کہ ایسے طور میں خلا ہوگا کہ جس میں اس نے جماع بستری نہ کی ہو۔ اسی طرح طلاق کے اندر یہ ضروری ہے کہ خامن بیوی سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا، جس طرح یہاں ذکر ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جبکہ خلا میں بیوی جو ہے وہ خامن کو مہر یا فدیہ دینے کی پابند ہوتی ہے۔ اب اس پر آگے بحث ہوگی کہ وہ مہر دے گی، تھوڑا دے سکتی ہے یا زیادہ دے سکتی ہے۔ بہرحال احکام میں جو خلا ہے یہ طلاق سے بہت سارے احکام میں مختلف ہے۔ اب یہاں بھی طلاق کے اندر چونکہ خاوند نے بیوی کو جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، جبکہ خلا میں وہ بیوی خاوند کو فدیہ دے کے جان چھڑاتی ہے۔ اسی طرح طلاق اور خلا کی عدت میں بھی فرق ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت تھی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جن کا نام مختلف روایات میں مختلف آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے اپنے خامن سے خلا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک حیض عدت گزارے۔ اب یہ روایت ترمذی میں حدیث نمبر 1185، سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 2229 میں موجود ہے، اور اسی طرح مستدرک حاکم میں بھی 2825 نمبر حدیث یہ موجود ہے۔ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی توثیق کی ہے، شیخ البانی، شیخ زبیر العزی، یہ سارے اس کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی بیوی کو ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ اب جب کہ طلاق کی عدت 3 حیض ہے اور خلا کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہے، تو یہ بھی خلا اور طلاق میں فرق کی ایک واضح اور بین دلیل ہے۔ اسی طرح طلاق کے اندر یہ بات بھی ہے کہ طلاق رجعی میں عورت جو ہے وہ خامن کے گھر رہنے کی پابند ہے، اس کا سکنا اور اس کا خرچہ وغیرہ وہ خامن کے ذمہ ہے، جبکہ خلا کی صورت میں اس کی رہائش یا اس کا خرچہ وغیرہ وہ خامن کے ذمہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس خلا یافتہ عورت کو کہا تھا کہ وہ تلحق بأہلہا، اپنے اہل سے یعنی اپنے گھر جا رہے وہ۔ تو ان دلائل کی روشنی میں ہمارے علم کے مطابق یہ چیز راجح ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ ہے۔ ہاں، اس کے بعد عدت کے اندر یا عدت کے بعد خلا یافتہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح جدید کر سکتی ہے، رجوع نہیں ہو سکتا، البتہ عدت کے اندر کسی اور خامن سے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں جو جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ بات ہے کہ خلا فسخ نکاح ہے، اور فسخ نکاح کے کچھ دلائل شیخ صاحب نے ذکر فرما دیے ہیں۔ اس میں جو آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس آیت سے یہی استدلال کیا ہے، حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں ورنہ یہ چوتھی طلاق ہو جاتی، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا بھی یہی رجحان ہے، بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ کے اندر فرماتے ہیں صحابہ سے اس کو طلاق بائنہ کہنا صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر کے اندر بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی صحابی سے باسند صحیح ثابت نہیں۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب الام کے اندر ذکر فرمایا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، پھر دوسری طلاق دی ہے، اب تیسرا اس نے خلا لے لیا ہے، تو اب یہ طلاق بائنہ ہوگی، 3 ہو گئیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔
تو اور ہمارے موجودہ دور کے جو اہل علم و فضل ہیں علماء اہل حدیث میں جہاں تک میرے علم کے مطابق کوئی ایسے نہیں ہیں جن کا بائنہ کا طلاق بائنہ کا موقف ہو. شیخ زبیر ضئی رحمہ اللہ، حافظ غلام مصطفیٰ ظہیر رحمن پوری اور حافظ عبدالرحمن نور پوری صاحب، مبشر احمد ربانی صاحب یا دیگر جتنے بھی فتاوے ہیں وہ اس کو فسخ نکاح ہی قرار دیتے ہیں. جو شیخ صاحب نے ذکر کیا وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، دوسرا اس میں فروق ہیں بہت زیادہ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، 3 قرا جو ہے وہ اس کی عدت ہے مطلقہ کی جو طلاق یافتہ ہے. لیکن جب خلے کی باری آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حیض عدت قرار دے دیا. اس پر کچھ روایات شیخ صاحب نے پڑھ دی ہیں، مزید بھی کچھ روایات موجود ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے اس کو طلاق 3 حیض کا فتویٰ دیتے تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور وہ بھی ایک کے قائل ہو گئے تھے. تو اور بھی جو فروق انہوں نے ذکر کر دی، یہ فروق بھی اس بات کی واضح دلیل ہے، بین دلیل ہے. خلا اور چیز ہے اور طلاق اور چیز ہے. فسخ نکاح یہ خلا. اب شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جناب عبدالمقید صاحب اور جناب نیاز صاحب حافظہم اللہ، انہوں نے بہت اچھی آپ نے دلائل پیش کیے ہیں. میں ایک ایک کر کے ان کی دلائل کا جواب دوں گا کہ خلا طلاق ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ طلاق رجعی ہے یا طلاق بائنہ، اس میں آگے چل کے بات کریں گے. سب سے پہلے جناب شیخ عبدالمقید صاحب نے موقع پیش کر رہا ہوں نا، پیش کرتا ہوں. طلاق جناب شیخ عبدالمقید صاحب نے کہا جی کہ طلاق جو ہے وہ اگر اس کو خلے کو طلاق مانے تو یہ چوتھی طلاق پڑتی ہے. تو اور یہ انہوں نے اس لیے کہا جی کہ قرآن مجید میں پہلے طلاق مرتان آیا ہے، پھر اس کے بعد فی مفتدت بھی، اور اس کے بعد پھر حتی تنکحا زوجا غیرہ، تو اس سے یہ چوتھی طلاق پڑتی ہے. تو اس کا جناب امام ابن حزم نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ اس طرح کے گیس لگاتا ہے، اندازے لگاتا ہے، حقیقت میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی صحیح طرح نہیں پڑھا. کیونکہ کہ کیا عقل کے طور پر کہ ہم یہ کہہ لیں جی کہ اس سے چوتھی طلاق پڑتی ہے ہمارے عقل کی وجہ سے، اور ہم اسے جو ہے طلاق کو فسخ قرار دے دیں، تو کیا اس بندے نے صحیح بخاری کی حدیث نہیں دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو طلاق کہا ہے، طلے کا تطلیقتاً. جب اللہ کے نبی خود اس کو طلاق کہہ رہے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں جی کہ یہ چوتھی طلاق پڑتی ہے؟ اور چوتھی طلاق تو ایک ہم تخمیناً کہہ رہے ہیں پڑتی ہے، ورنہ نہیں تو خلے کے جو ہے طلاق ہی ہے، لیکن اس کے احکام اپنے ہیں. اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں طلاق رجعی کے اپنے احکام ہیں، طلاق بائنہ کے اپنے احکام ہیں، اور اسی طرح جو ہے ان طلاقوں میں جو عدت آتی ہے ان کے بھی اپنے احکام ہیں، اور اسی طرح مختلف دوسری عدتیں جو ہیں ان کے بھی اپنے احکام ہیں. لہذا جو ہے جب اللہ کے نبی نے خود فرما دیا ہے کہ اس کو ایک طلاق دے دے اور اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جاری ہو گیا یہ طلاق ہے، تو میں نہیں کہتا کہ اس کے بعد ہم یہ کہیں جی کہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے جی کہ یہ چوتھی طلاق پڑتی ہے. دوسرا جناب میرے دونوں فاضل ساتھیوں نے کہا جی کہ اس کی دوسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی عدت ایک حیض ہے. میں اپنے تمام علماء سے پوچھتا ہوں کیا تمام جتنے بھی مطلقات ہیں ان کی عدت ایک جیسی ہے؟ اگر ان کی عدت ایک جیسی ہے تو پھر تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ اس کی ایک حیض عدت ہے، اور جو ہے طلاق کی جو ہے طلاق بائنہ کی 3 نہیں. ہر عورت کی اپنی کنڈیشن ہے، اس کے حساب سے اللہ نے عدت مقرر کی ہے. مثلا حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، اور اسی طرح جو اگر اس حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے. اسی طرح جو ہے جس کا خامند فوت ہو جائے اس کی عدت الگ ہے. تو عدت جو ہے وہ الگ ہے. اسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح ان کی عدت اپنی ہے، خلے کی اپنی عدت ہے. اور خلے کی اپنی عدت کا ایک اور بھی مسئلہ ہے، کیوں کہ عدت گزارنا خامند کا حق ہے عورت پر. عورت خامند کے حق میں عدت گزارتی ہے. تو جب عورت جو ہے اس کو مال دے دیتی ہے تو خامند کا وہ حق جس حق میں وہ عدت گزاری ہے وہ تو ختم ہو گیا ایک حیض سے. تو یہ ایک حیض کی عدت اس میں جو سبب ہے وہ اس وجہ سے ہے
کہ یہ استبراء رحم ہے، کیونکہ اور خامند کا حق ختم ہو گیا جب اس نے اپنا مال واپس لیا ہے، یا اس نے کم یا زیادہ لیا، جتنا بھی مال لیا ہے تو اسے اس کا حق جو ہے جو عدت کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے شریعت نے ایک حیض عدت رکھی ہے، اور بالکل یہ حدیث صحیح ہے کہ خلے کی عدت ایک حیض ہے، لیکن اس ایک حیض کی عدت کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلا فسخ ہے۔ اور تیسری بات جو میرے فاضل ساتھیوں نے کی ہے کہ امام ابن تیمیہ وغیرہ کا قول اور امام شافعی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ زیادہ بڑے محدث ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ کے ساتھ ہمیں بہت سارا اختلاف بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ترمذی نکالیں خلے کا باب، تو وہاں امام ترمذی نے خود لکھا ہوا ہے کہ اکثر صحابہ کرام اکثر جو ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ خلا طلاق بائنہ ہے، اور اس کی عدت بھی 3 حیض ہے۔ تو پھر ابن تیمیہ سے تو امام ترمذی زیادہ بڑے محدث ہیں۔ اور رہ گئی بات ہے امام شافعی کی، کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے فاضل ساتھی نے کس سینس میں یہ بات کی ہے۔ امام شافعی کے بارے میں تو مشہور ہے، ان کا جو ہے وہ پہلا قول جو تھا وہ یہی تھا کہ خلا فسخ ہے، لیکن ان کا جدید قول یہ تھا کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے، اور وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر بندہ جو ہے خلا دیتے ہوئے طلاق کا نام نہ لے تو خلا واقعہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ان کا جدید قول ہے، اور یہی اسی پہ صاحب نے کیا ہے۔ اس کا حوالہ امام ابن اعظم نے بھی دیا ہے، اور اس میں ابن کثیر میں بھی موجود ہے، ابن کثیر میں موجود ہے، اور اس کا حوالہ اپنا کیا نام ہے، ایک یہ کتاب اوپر پڑی ہوئی ہے، مجھے دے دے، روضۃ الندیہ میں نواب صدیق حسن خان نے بھی تفصیل سے دیا ہے۔ اور چوتھی بات جو میرے فاضل ساتھی نے کی ہے کہ عبداللہ بن عباس کی، کہ عبداللہ بن عباس کے پاس کسی نے جو ہے وہ فتویٰ لایا ہے کہ ایک بندہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، اس نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی نے اسے خلا لے لیا ہے، اور وہ فتویٰ پوچھنے آیا عبداللہ بن عباس کے پاس۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ خلا کوئی چیز نہیں ہے، لیس بشیء، کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خلا کوئی چیز نہیں ہے، آپ جاؤ۔ اور یہ جو روایت ہے یہ امام طاؤس سے روایت ہے، اور بالاتفاق محدثین سے امام طاؤس اگرچہ بہت جلیل قدر شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ جو ہے غلطیاں کیا کرتے تھے، عوام کیا کرتے تھے۔ ان کی روایت اسی لیے امام بخاری نے بھی قبول نہیں کیا، حالانکہ یہ روایت امام طاؤس سے موجود ہے۔ امام بخاری نے میری بات سنے ہوئے آپ کو کتاب مل جاتی ہے، کتاب میں امام بخاری نے ان کو جو ہے اپنے باب کے تراجم میں امام طاؤس کا فتویٰ تو ضرور بیان کیا ہے، لیکن حدیث نہیں بیان کی ان کی سند سے۔ تو امام طاؤس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری ان سے کوئی روایت نہیں لیتے، لہذا یہ روایت کرنا کہ عبداللہ بن عباس نے دیا ہے، اس کا سارا قصہ یہ تھا کہ جب امام طاؤس نے یہ فتویٰ دیا اور عبداللہ بن عباس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا، تو اس وقت اہل مکہ نے ایک محفل منعقد کی تھی جس میں تمام اہل علم کو بلوایا تھا، اور انہوں نے پھر امام طاؤس کو بلایا کہ آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میں نے عبداللہ بن عباس سے ایسے ہی سنا ہے تو اس لیے دیا، اور میں معذرت کرتا ہوں اسے۔ یہ بھی موجود ہے، حوالہ بھی موجود ہے، اور اس لیے آپ نے جتنے بھی یہ دیے ہیں یہ اچھا اکثر صحابہ کرام جی نہ امام ترمذی نے یہ بات نہیں کہی کہ خلا کی عدت 3 حیض ہے۔ طلاق اکثر صحابہ کرام خلے سے طلاق بائنہ مراد لیتے ہیں، اور ان کا یہ اکثر ان کا موقف ہے کہ وہ ان کی عدت 3 حیض ہے صحابہ کرام کی۔ اور اس میں صحابہ کرام میں نام لیتا ہوں کہ خلفائے راشدین میں جو ہے کن کن کا آپ اندازہ کر لیں گے کہ دیکھیں یہ جو چوتھی طلاق والی بات ہے یہ ہمارے اپنے ذہنوں کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ صحابہ کرام جو ہیں وہ
جانتے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ اس سے رجوع کر لیا تھا، تو یہ کسی جگہ نہیں آیا کہ عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا ہے، کیونکہ اگر عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا تو حضرت عمر نے تو نہیں رجوع کیا، تو حضرت عمر کے پاس بھی کھلے والی کیس آئے تھے، تو انہوں نے اس میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ امام اپنا سعید بن مسیب اور امام ابن شہاب زہری دونوں کہتے ہیں کہ اگر عورت خامند کو مال واپس کر دے تو خامند عدت کے اندر رجوع بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس نے مال واپس کر دیا، اب خامند کا حق ہے رجوع کرنے کا، عدت کے اندر رجوع بھی کر سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ طلاق ہے کہ وہ طلاق اناف کا یہ موقف ہے کہ اگر وہ ایک طلاق کی نیت کرے گا تو ایک واقعہ ہوگی، دو کی کرے گا دو واقعہ ہوگی، تین کی کرے گا تین واقعہ ہوگی، اور ان کا یہ ہے کہ اگر ایک طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق بائنہ ہوگی، لیکن اس شرط کے ساتھ اناف کے بھی اکثر فقہا کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ جو ہے خامن عدت میں اور عدت کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک لفظی تھوڑا سا ہیر پھیر رہ جاتا ہے، طلاق بائنہ اور طلاق فسخ میں احکام اس کے وہی بنتے ہیں۔ یہ نوٹ کریں جی۔ حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود، سعید بن مسیب، امام حسن، امام عطا، امام شراح، امام شعبی، ابراہیم نخعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور جدید قول میں امام شافعی، سب کے نزدیک خلا طلاق ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک کا ارادہ کرے تو ایک طلاق بائنہ ہوگی، تین کا کرے تو تین ہوگی۔ ابن کثیر یہ اناف کا موقف ہے، امام ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، روضۃ الندیہ میں بھی یہ بات نقل ہے کہ ان سب کا اسی طرح ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد یعنی امام شافعی، چاروں کے چاروں ائمہ خلے کی عدت 3 قروء ہی بتاتے ہیں۔ وذالک عن عمر و علی و ابن عمر و بہ یقول سعید بن مسیب و عروۃ و سالم و سلیمان بن یسار۔ یہ اس میں جو ہے ائمہ صحابہ کرام میں حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اور فقہائے مدینہ جو 7 فقہاء کے نام سے مشہور ہے، ان میں سعید بن مسیب، حضرت عروہ، حضرت سالم، سلمان بن یسار، اتنے بڑے بڑے فقہاء، ان سب کے نزدیک یہی ہے کہ خلا والی عورت کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، اور یہی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی کہتے ہیں کہ خلا کی عدت جو ہے 3 حیض ہے۔ اسی طرح ابن شہاب ایک آیت والا ہے نا کن کا؟ آپ کا، آپ نے تو کہا یہ بات صحیح ہے، میں عدت ایک یہ روایت بھی صحیح ہے، اور ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ایک حیض ہے نا، میں یہ آپ بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہ دلیل دی ہے کہ خلا اس لیے آپ کی 2 سب سے مضبوط دلیلیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر خلے کو طلاق مان لیں تو یہ چوتھی طلاق پڑتی ہے، جبکہ قرآن میں 3 طلاقیں ہیں، چوتھی طلاق نہیں واقع ہو سکتی۔ نمبر 2 آپ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خلے میں جو ہے ایک حیض عدت ہے، اور یہ دلیل ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے، تو میں نے اس کی بات کی ہے کہ یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک عدت ایک حیض ہے، حدیث میں آیا ہے، تو ایک حیض عدت کی وجہ سے اس کو خلا ہم قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طلاق رکھا ہے، وطلق تطلیقۃ، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور اس میں آپ اگر جو حوالے آپ کو ضرورت ہے میں دے سکتا ہوں، جو میں صحابہ کرام، تو اس جو میں نے بات کی ہے اس بات میں یہ بات بہت زیادہ واضح ہوتی ہے کہ اکثر صحابہ کرام اور بڑے بڑے جتنے بھی دوسرے تابعین اکرام ہیں، ان سب کا موقف یہی ہے کہ خلا طلاق ہے، اور اکثریت میں ان کا موقف یہی ہے کہ خلے کی 3 قروء عدت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جو ہم نے پہلی آیت پیش کی تھی کہ خلا فسخ ہے، طلاق نہیں ہے، اس پر ہمارے محترم شیخ صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ثابت بن قیس والی جو حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اقبال الحدیقۃ وطلقھا تطلیقا، کہ اپنا باغ قبول کرو
यानी जो माहर में दिया था वो वापस करो और इसको तलाक दो, एक तलाक। इसमें हम दो बातें करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि खुला के लफ्ज़ से हो या तलाक के लफ्ज़ से हो। अब तलाक के लफ्ज़ से ये नहीं है कि उसके अहकाम तलाक वाले बन जाते हैं, चूँकि उसके मैंने बताया कि अहकाम अलग हैं। इसलिए आप ख़ुद देखें, ये जो सही बुखारी की हदीस है इसके रावी हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2229 और तिरमिज़ी हदीस नंबर 1185 में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना इमराता साबितिन इख्तलअत, कि साबित की बीवी ने अपने खामन से खुला लिया। अब रावी सही बुखारी की हदीस के भी अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं और अब्दुल्ला बिन अब्बास ख़ुद जामे तिरमिज़ी सुनन नबी दाऊद की हदीस में कह रहे हैं कि उन्होंने खुला लिया। अब लफ्ज़ गो के तलाक के इस्तेमाल हुए हैं, या आपने कहा तल्लिक हा तत्लिका, लेकिन वो था खुलाई, चूँकि डिमांड औरत की थी और उसमें माहर वापस किया गया है, तो तलाक के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएं खुला की सूरत में तो वो कोई तलाक नहीं बनती। ख़ुद अब्दुल्ला बिन अब्बास उसको खुला ही कह रहे हैं। इख्तलाअत के लफ्ज़ अबू दाऊद तिरमिज़ी में आप देख सकते हैं। दूसरी बात जो आयत के हवाले से है कि ये कोई इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने अल-मुहल्ला बिल आसार में ये कौल जिस तरह शेख साहब ने पेश किया है बिल्कुल इसी तरह उन्होंने फरमाया है, लेकिन इब्न हज़म रहमहुल्लाह का एक अपना मौक़िफ़ है। बाकी ये बात कि सिर्फ़ तखमीना है, जिस तरह मैंने नाम नहीं लिए लेकिन शेख नियाज़ साहब ने नाम लिए हैं फ़लाँ फ़लाँ मुफ़स्सिरीन। आप तफ़सीर तबरी को देखें, कुर्तबी को देखें, इब्न कसीर को देखें, ये बड़े बड़े मुफ़स्सिरीन और बड़े बड़े जो फ़ुक़हा हैं और उलमाए से इस्तिदलाल करते हैं इस आयत से कि ये एक तरतीब है और खुले का दरमियान में ज़िक्र, ये इस चीज़ की दलील है कि खुला एक अलग है। ये एक माज़ ज़हनी इख्तिरा या ज़हनी कोई तखमीना नहीं है इंशाअल्लाह। तीसरी बात जो है कि भाई बहुत सारे सहाबाए किराम इसको तलाक शुमार करते हैं, या जिस तरह इमाम तिरमिज़ी के हवाले से, लेकिन शायद शेख साहब ने यकीनन, मैंने तिरमिज़ी मंगवाई इसलिए चूँकि सुबह मैंने भी इसको पढ़ा है, तो इमाम तिरमिज़ी ने ये आपके सामने तिरमिज़ी गए देखें जो कौल नकल किया ना, फ़क़ाल अक्सर अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व गैरिहिम इन्ना इद्दतल मुख्तलियात इद्दतुल मुतल्लक़ात सलासु हियस। अब इसके बाद इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह, तिरमिज़ी सामने है, वो ख़ुद फरमाते बिन राहवे फरमाते हैं व इन ज़हबा ज़ाहिबुन इला हाज़ा फ़हुवा मज़हबुन क़वी, यानी अगर कोई इस मौक़िफ़ की तरफ जाए कि खुला वाली औरत एक हैज़ इद्दत गुजारेगी और वो तलाक शुमार नहीं होगा, तो ये कवी मौक़िफ़ है। अब इसमें अगरचे बहुत सारे सहाबा के बारे में इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं या जिस तरह फ़ुक़हा या अइम्मा है, लेकिन हम ये समझते हैं जिस तरह शेख साहब ने भी इसकी वज़ाहत किया और मैंने भी बताया कि हमारे मुहक्किकीन इस हदीस को सही कहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद साबित हो गया कि भी खुला वाली औरत एक हैज़ इद्दत गुजारेगी, अब उसमें फ़ुक़हा के अक़वाल या मुज्तहिदीन के अक़वाल या मैं समझता हूँ कि सहाबा के अक़वाल भी मरफ़ू हदीस के होते हुए वो मोतबर नहीं होंगे। और ये हज़रत शेख साहब भी तस्लीम करते हैं कि ये एक हैज़ वाली इद्दत, एक हैज़ वाली हदीस मरफ़ू सही है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मरफ़ू साबित हो गई है तो हमारे मौक़िफ़ और हमारे मसलक और मनहज के मुताबिक उसके होते हुए मेरे ख़्याल में अक़वाल की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। और दुरुस्त बात यही है कि ये खुला जो है वो तलाक वाली इसकी इद्दत नहीं है और एक हैज़ है। तीसरी बात जो शेख साहब ने ये फरमाई है कि भाई मुतल्लका औरत की भी इद्दत जो है वो मुख्तलिफ होती है। ये बात ठीक है, लेकिन साहिब इल्म लोग बैठे हैं, हम जानते हैं कि मुतल्लका औरत की मुख्तलिफ सूरतें हैं। मसलन अगर वो गैर हामला हाइज़ा है, यानी ऐसी गैर हामला है जिसको हैज़ आता है तो उसकी इद्दत 3 हैज़ है। अगर वो आयसा है तो फिर उसकी इद्दत 3 महीने है, यानी वो 3 हैज़ के बराबर तकरीबन 3 महीने रखी गई है। हामला औरत कोई भी है, चाहे वो खुले वाली है, चाहे वो तलाक याफ्ता है,
چاہے اس کا خاوند فوت ہوا ہے، حاملہ عورت کی عدت ایک ہی ہے، وضع حمل۔ اب یہ ہے کہ بھائی مطلقہ عورت کی عدت اس کی طلاق کے مطابق مختلف ہوتی ہے، تو اس میں عدت مطلقہ کی جو مختلف ہوتی ہے وہ 3 حیض کے قریب قریب ہی ہوتی ہے۔ مثلا جس کو حیض نہیں آتا وہ عائشہ ہے تو اس کی عدت 3 مہینے رکھی گئی ہے، تقریباً 3 حیض کے برابر ہی 3 مہینے ہوتے ہیں۔ ایک حیض کسی صورت میں طلاق کی کوئی عدت نہیں رکھی گئی ہے، حاملہ کی عدت سب کے لیے برابر ہے۔ باقی یہ ایک الگ بحث ہے، فقہا اس میں بحث کرتے ہیں کہ مثلا جی یہ استبراء رحم ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے استبراء رحم ہے، لیکن اب یہ کہ بھئی خامند کا اس پر حق ہوتا ہے، یہ عدت ایک شرعی حکمت کے مطابق ہے۔ آپ دیکھیں عورت کو طلاق بائنہ ہو جائے، یعنی جس کو ہم تیسری طلاق کہتے ہیں، طلاق بتہ، اس کے بعد خامند کا اس پر حق نہیں ہوتا، نہ سکنا، نہ خرچہ، نہ خامند عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، نہ عدت کے بعد نکاح جدید کر سکتا ہے، لیکن عدت پھر بھی اس کو کیا ہے، گزارنی ہوگی۔ اب آدمی یہ سمجھے کہ یہ رجوع کی وجہ سے عدت ہے کہ خامند کو ایک لمبا موقع ملے، تو طلاق بائنہ کے بعد رجوع نہیں ہے، پھر بھی عدت 3 حیض ہے، وہی عدت ہے۔ تو اس لیے یہ بیسک طور پر، بنیادی طور پر ہمارے علم میں دلیل نہیں بنتی کہ طلاق کہہ کے اس کو کہا جائے کہ ایک حیض عدت جو ہے وہ طلاق کی بھی مختلف صورتوں کی عدت ہوتی ہے۔ طلاق جو بھی ہو اس کی عدت تقریباً حائضہ کی 3 ہی حیض ہے، غیر حائضہ عائسہ کی 3 مہینے ہے، جو 3 حیض کے آگے پیچھے ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے باقی یہ رہا کہ بھائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، تو یہ آپ زاد المعاد دیکھیں ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہوگی، تو بہرحال سنن ابی داؤد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی ایک حیض عدت کے قائل ہو گئے تھے پہلے، چونکہ وہ 3 حیض عدت کہتے تھے، جس طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک وہ معروف حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں معوذ کی بیٹی نے خلا لیا تھا، تو انہوں نے مسئلہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے عدت بتائی کہ ایک حیض ہے۔ فقال عبداللہ ابن عمر فعثمان خیرنا وعالمنا، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے سب سے زیادہ پسندیدہ اور علم والے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ خلا والی عورت ایک حیض عدت گزارے گی، تو اس وقت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے 3 حیض والے موقف سے رجوع کر کے ایک حیض والا موقف اپنا لیا تھا۔ اس طرح یہ زاد المعاد ابن القیم کی موجود ہے، اور اس میں جو اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس روایت کا ایک شاید سنن نسائی کے اندر حدیث اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2058، اور اس کے علاوہ موقوف ابن عمر کی روایت جو ہے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا 2230 نمبر حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، کہ ابن عمر بھی اس چیز کے قائل ہو گئے تھے کہ عدت جو ہے خلا والی عورت کی وہ ایک حیض ہے۔ یہ جو روایت شیخ صاحب نے پڑھی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ بھی ہے، اور مرفوع بھی ہے۔ یہ ابھی جو آپ نے پڑھی ہے اس حضرت عثمان والی زاد المعاد سے ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ بھی ہے، اور وہ مرفوع بھی ہے۔ مرفوع اس لیے ہے، جی حضرت عثمان، مرفوع اس لیے ہے کہ حضرت عثمان جنہوں نے اینڈ میں آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا میں نے وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ ثابت بن قیس کی بیوی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور جو شیخ صاحب نے ایک بات کی ہے، شیخ صاحب سے ایک جواب رہ گیا ایک بات، کہ انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو طلاق کہا ہے، اس کا جواب آپ نے میرے خیال میں دے دیا ہے کہ لفظ طلاق سے لغوی طلاق مراد ہے، شرعی طلاق مراد نہیں ہے اصطلاحی، کیونکہ اس کی وجہ ایک یہ ہے، دوسری روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ تو اپنا خذ الذی لہا علیک وخل سبیلہا، یہ لفظ بول دیے ہیں۔ اور یہ دوسری جو مفہوم ہے اس کے اندر جیسے نعمت البدعۃ ہذہ، وہاں لغوی بدعت مراد ہے، اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ تلحق پہ بھی کہہ دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے بعض ائمہ نے یہ بھی جواب دیا ہے، ائمہ کی اگر بات کریں، انہوں نے کہا ہے کہ مرسل اور موصول دونوں طرح یہ روایت آئی ہے، جو مرسل آئی ہے نا اس کے اندر طلقہ تطلیقہ کا لفظ ہے، موصول میں نہیں ہے۔ بہرحال باقی شیخ صاحب نے تفصیل سے سارا جواب دے دیا۔